بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، اور نون لیگ کو اپنی سیاسی موت کی اتنی جلدی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودنا شروع کر دی ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے واضح ثبوتوں کے باوجود مریم نواز کو NRO دیا گیا ہے۔ وہ آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں ثبوت جو آپ لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن یاد دہانی کرانا بڑا ضروری ہے بار بار۔ جو نون لیگ نے یہ کیا ہے پہلے یہ تو دیکھ لیں۔ یہ جو سمری ہے کیبنٹ میں عمران خان اور اس کی کابینہ کے خلاف جو کارروائی کرنے کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو آڈیو سنانا چاہتا ہوں، بلکہ ویڈیو سنا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ کہتے کیا تھے سائفر کے بارے میں۔ اب انہوں نے یہ کابینہ میں منظوری دے دی ہے جی کہ کارروائی کریں گے اس سائفر پر جس کا یہ وجود ہی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ سائفر جو اب یہ خود مان گئے ہیں کہ 7 مارچ کو آیا تھا۔ یہ سائفر جب 7 مارچ کو آیا تو 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی۔ اس سائفر کو اب یہ مان گئے ہیں، یہ اپنی قبر کھود رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ اس سازش کے سارے کردار اپنے انجام کو پہنچیں گے اور بہت جلد پہنچیں گے، لیکن ذرا میں آپ کو زیادہ پیچھے نہیں لے کے جاتا، صرف کچھ ٹائم پیچھے چلتے ہیں جب یہ لوگ اسی سائفر کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ میں آپ کو اس ساری قیادت کے بیان سنواتا ہوں، یہ جو آج خود مان رہے ہیں نا کابینہ کی، جو کابینہ کے اجلاس میں مان رہے ہیں، منٹس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سائفر آیا تھا جس کا نمبر ہے 1-0678 جو 7 مارچ کو ملا، جس کے ساتھ اس کی کاپی لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ، نیکسٹ 1 کاپی لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ آگے ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں کہا کیا تھا، پھر آپ کو میں ثبوت بھی دکھاتا ہوں کہ کس طرح ایون فیلڈ کیس میں مریم نواز کو NRO دیا گیا ہے اور نواز شریف کو دینے کی تیاری ہے۔ لیکن پہلے سنیں یہ کہتے کیا تھے۔ یہ خط خان صاحب کے ایک وزیر نے خود لکھوایا ہے کہ ایمبیسڈر سے یہ خط نہ تھا نہ ہے، یہ ایک ڈرامہ تھا۔ آیا ہے پھر دھمکیاں دی، کسی نے دھمکی نہیں دی، خط ہے نہیں۔ سب کہتے، سب ایک ایک بندے کا، زرداری، بلاول، مریم، ہر سب بندے نے یہ کہا کہ یہ کوئی وجود نہیں رکھتا، یہ ہے ہی نہیں۔ آپ کو میں یہیں پہ نہیں چھوڑوں گا، آپ کو کچھ اور بھی دکھاؤں گا۔ یہ ذرا چیک کریں۔ سزا یافتہ NRO زدہ مجرمہ کہتی ہیں یہ 9 اپریل وہ رات جب اس ملک میں مارشل لا لگا اور اس کے بعد امپورٹڈ جوکر ہم پہ مسلط کیے گئے، اس رات کی ٹویٹ ہے یہ رات ہمیں بھولے گی نہیں۔ پہلے جعلی خط اور غیر ملکی سازش کا ڈرامہ رچا کر، جعلی خط اور غیر ملکی سازش کا ڈرامہ رچا کر پاکستان کا دنیا بھر میں مذاق بنایا اور بچگانہ حرکتوں سے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو خراب کیا۔ ابائن شکنی کے بعد سپریم کورٹ کے احکامات کو پاؤں تلے رون دیا ہے۔ اب مقدمات اور گرفتاری سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، یہ پہلے آپ نے سنا، یہ ان کا بیان تھا۔ ابھی ذرا رکیں، میں آپ کو ان کا موجودہ بیان سناتا ہوں جس میں یہ بتاتی ہیں کہ اب کیا ہوا ہے، یعنی اچانک ایسی کیا تبدیلی آ گئی کہ اب مریم نواز یہ بیان دے رہی ہیں۔ یہ سائفر صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ریاست پاکستان کی امانت ہے۔ وہ خط جو وجود ہی نہیں رکھتا تھا، وہ خط جو تھا ہی نہیں، وہ خط جو عمران خان جھوٹ بول کے پاکستان کے خارجہ محاذ پہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا تھا، وہ خط اب پاکستان کی امانت ہو گیا ہے۔ قومی امانتوں میں خیانت کر کے ریاست کے مفادات کو پامال کرنے والے کو نشان عبرت بنانا چاہیے، تاکہ پھر کسی فورن ایجنٹ کو، اب فورن ایجنٹ اس بندے کو کہہ رہے ہیں جس کے خلاف تمام امریکی نوکروں نے سازش کی تھی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مارک مائی ورڈز، رسے کم پڑ جائیں گے، گردنیں اتنی زیادہ ہوں گی، یہ یاد رکھیے گا، سر اتنے زیادہ ہوں گے۔ جو انہوں نے یہ چھیڑ دیا ہے مسئلہ، یہ ان کے گلے پڑنے والا ہے، یہ بچ نہیں سکتے، کیونکہ NRO کتنا واضح ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ابھی 2 سوالات عدالت میں ہوتے رہے جن کے جوابات نیب نے جان بوجھ کے نہیں دیے۔ میں وہ دونوں سوالات اور ان کے جوابات ناظرین آپ کو ابھی دکھانے لگا ہوں۔ یہ M جنید ہیں، انہوں نے ٹویٹر پہ اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے، اور میں جو ڈاکیومنٹس انہوں نے شیئر کی جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں، جو ارشد شریف نے اپنے پروگرام میں بھی شیئر کیے تھے۔ پہلے آپ کو قیمت کا بتاتا ہوں۔ 2 سوال تھے نا
کہ قیمت نیب بتائے کہ کیا تھی ان فلیٹوں کی جب وہ لیے گئے. نمبر 2 بتائیں کہ کیسے نواز شریف کے جو آمدن اور اثاثوں میں مطابقت نہیں ہے. یہی سوال تھے نا. پہلی چیز آپ کو بتاتے ہیں, یہ آفیشیل ریکارڈ کا حصہ ہے ایون فیلڈ کا. 5,85,000 پاؤنڈ کا صرف ایک فلیٹ لیا گیا تھا. یہ 4 فلیٹ ہیں. 1993 میں اگر آپ پاؤنڈ کو 50 روپے کا بھی کریں تو یہ تقریباً 3 کروڑ روپیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, کتنا بنتا ہے؟ 3 کروڑ روپیہ. آپ کہیں گے 3 کروڑ کیا چیز ہے شریف خاندان کے لیے؟ تو میں آپ کو ابھی اس کا ثبوت دکھاتا ہوں. کیونکہ عمران خان نے لندن میں 1 کمرے کا صرف فلیٹ تھا عمران خان کا, اس کی ساری رسیدیں دکھائیں, بتایا کہ میں نے کرکٹ سے کیسے پیسہ کمایا. وہ کتنے کا تھا آپ کو پتا ہے؟ 1,20,000 پاؤنڈ کا ٹوٹل فلیٹ تھا وہ جب لیا تھا 1980s میں. تو اگر عمران خان سے اس کی رسیدیں مانگی تھیں تو یہ تو ایک فلیٹ ہے, انہوں نے تو 4 خریدے ہوئے ہیں. 5,85,000 پاؤنڈ تقریباً 2.5-3 کروڑ روپیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, 2 کروڑ کر لیں. ٹھیک ہے, 2 کروڑ کر لیتے ہیں. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے نواز شریف پھنستا ہے اور کیسے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا ہے. یہ ہیں جی اس کیس کے حقائق, اور اس میں نتھی ہوئے جے آئی ٹی رپورٹ میں جو نواز شریف نے ٹیکس ریٹرنز جمع کروائے ہیں. 1985 سے لے کر 1996-97 تک نواز شریف نے ٹوٹل انکم جو شو کی ہے, یعنی کمائی نواز شریف کی, وہ 40 لاکھ روپے کے لگ بھگ ہے. جس بندے نے 10-12 سالوں میں صرف 40 لاکھ روپیہ کمایا, اس نے 4 فلیٹ کیسے لیے جس میں سے ایک کی قیمت 2-2.5 کروڑ بنتی ہے. یعنی اگر آپ کم از کم بھی کر لیں تو 10 سے 15 کروڑ کی پراپرٹیز لیں 90 کی دہائی میں, جب نواز شریف کی اپنی انکم پچھلے 10 سالوں میں صرف 40 لاکھ تھی. میں ایک سال کی انکم کی بات نہیں کر رہا. اگر 10-12 سال میں 40 لاکھ انکم تھی تو کوئی خرچے بھی ہوئے ہوں گے, کھانا پینا, گھر میں بل ادا کرنا, اور بہت کچھ ہوتا ہے, آگے پیچھے جانا, گھومنا پھرنا. اسی دوران بیٹی کی شادی کی تھی, خرچے تو ہوئے ہوں گے. تو 40 لاکھ ٹوٹل کمایا اور کروڑوں کے فلیٹ لندن میں لے لیے. ظاہر مطابقت نہیں رکھتے. عمران خان سے یہی سوال کیا گیا تھا. عمران خان نے جب اپنے گھر کی ٹریل دی تھی, جو بنی گالا کا گھر ہے, تو یہی پوچھا گیا تھا کہ آپ بتائیں کہ جو آپ نے لندن میں فلیٹ لیا وہ کس کمائی سے لیا. تو عمران خان نے وہ پوری کمائی بتائی تھی. ان کو اب یہ بتانا ہے کہ جب انکم آپ کی 40 لاکھ تھی تو کروڑ کے فلیٹ جن کی اب قیمت اربوں میں ہے وہ کیسے لیے تھے تب. اور یہاں یہ پھنستے ہیں. اور نواز شریف کا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. مریم نواز پہ جو کیس بنتا تھا, جو کہ نیب نے جان بوجھ کے نہیں کیا, یہ نیب نے اول تو یہ پیش نہیں کیے ڈاکیومنٹس جب عدالت مانگتی رہی. جو مریم پہ اصل کیس ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے آمدن سے زائد اثاثے رکھے ہوئے ہیں. نواز شریف پہ کیس ثابت ہوتا ہے. مریم نواز کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بنا کے, میں آپ کو ایک اور حقیقت سے پردہ ہٹاتا ہوں جو جنید صاحب نے یہاں پہ شیئر کیا ہے. جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بنا کے نواز شریف کے ناجائز اثاثے چھپانے میں مدد دی ہے. کیلیبری فونٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ مریم نواز نے ایکٹیولی اپنے مجرم باپ کا کرپشن کو چھپانے میں ساتھ دیا ہے. اور اس ڈاکیومنٹ کے جو سگنیٹری ہیں کیپٹن صفدر, یہ ان کا کیس ہے سارا. خریدنے میں تو مریم نواز نے مدد نہیں کی نا. جو عدالت گھوم پھر کے آ رہی ہے کہ 93 میں کیسے مریم نے مدد کر دی, فلاں کیسے ہو گیا, یہ بنتا ہی نہیں ہے. کیس تو یہ بنتا ہے. آگے آئیں. یہاں پہ جنید صاحب لکھتے ہیں کہ مریم نواز سے متعلق شریف خاندان نے خود لکھ کر دیا برٹش ورجن آئی لینڈ کو کہ ان اپارٹمنٹ کی مالکہ مریم صفدر ہے. اس خط کی تصدیق برٹش ورجن آئی لینڈ کا اٹارنی جنرل آفس کر چکا ہے جہاں پہ یہ فلیٹ رجسٹرڈ ہے. اس خط کو سرکموینٹ کرنے کے لیے مریم نواز ٹرسٹ ڈیڈ لے کر آ گئی جو کیلیبری فونٹ کی نکلی, جو سب کو علم ہے. آگے سنیں. لیکن جس بات کا سب کو علم نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹرسٹ ڈیڈ سے 3 ماہ پہلے دسمبر 2005 میں لندن اپارٹمنٹس کو ہولڈ کرنے والی آف شور کمپنیوں کے مالی معاملات دیکھنے والی منروا فائنینشل سروسز کو بھی مریم نواز نے بطور مالکہ اپنے سامبا بینک اکاؤنٹ کے کریڈینشلز بھیجے. یہ خط بھی پاناما پیپرز کا حصہ تھا. آگے چلیں. لیکن سب سے اہم بات یہ کہ مریم کی ٹرسٹ ڈیڈ میں تحریر تھا کہ مریم نواز بطور ٹرسٹی لندن اپارٹمنٹس کے بیرر سرٹیفکیٹ کو اپنے پاس رکھیں گی. یہ انہوں نے دی تھی ٹرسٹ ڈیڈ خود. لیکن جے آئی ٹی کے سامنے
مریم اور حسین نواز کا موقف تھا کہ نہ تو ہمارے پاس بیرر سرٹیفکیٹس ہیں اور نہ ہم نے کبھی دیکھے ہیں. یعنی یا تو ٹرسٹ ڈیڈ کے مطابق بیرر سرٹیفکیٹ دکھا دیتے, وہ بھی نہیں دکھایا, یعنی ہر لحاظ سے جعل سازی کی. لیکن پھر بھی مریم نواز کو این آر او دے دیا گیا ہے. تو یہ این آر او اتنا ننگا ہے کہ یہ ریورس ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو عمران خان کو تباہ کرنے کا سوچے بیٹھے ہیں, یہ پچھتائیں گے. ان کے بس میں نہیں ہے عمران خان کو روکنا. یہ آپ کو سب کچھ ہوتا ہوا آنے والے کچھ ماہ یا کچھ سال لگیں گے, لیکن نظر آئے گا یہ سب پٹیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. آپ سے انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.